خدا شاہد ہے، میں آن دا ریکارڈ کیمرے میں روبرو بات کر رہا ہوں. ہم نے جو نا انتظام کر لیا تھا قبر کا، ہم نے قبر کا انتظام کر لیا تھا کہ جی اب ہمارے آپس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں ہم اس کو فیصل ٹاؤن لے جائیں گے، ایک ادھر. ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، گلو بٹ سے کون نہیں متعارف ہوگا؟ گلو بٹ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں مشہور ہوا تھا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور شہباز شریف کا ایک پالا ہوا گنڈا تھا، جو ان کے حکموں پر، ان کے احکامات پر پاکستان میں گنڈا گردی کرتا تھا اور قتل و غارت میں بھی وہ شامل رہا تھا. طور پر تو اس کے لیے معمولی سی بات تھی، اور اس وقت گلو بٹ بہت مشہور ہوا اور اس کے بعد اس کا چرچا ہر زبان پر جاری ہوا، اور آج تک پاکستان میں کہیں اگر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کچھ اور معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، تو وہیں پر گلو بٹ کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ کتنی سخت ہوتی ہے. اور پھر دوسری سائیڈ اگر دیکھیں کہ یہ نون لیگ اور یہ سیاسی لوگ جب کسی شخص کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. یہی حالت آج گلو بٹ کی ہے کہ وہ کس طرح آج بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے. کوئی نون لیگ کا سیاسی لیڈر، کوئی نون لیگ کا رہنما اسے ملنے تک نہیں آیا، اس کا علاج کروانا تو دور کی بات. یہ حالت ہوتی ہے ان کے ورکروں کی، ان کے پالے ہوئے لوگوں کی، جن سے یہ کام کرواتے ہیں توڑ پھوڑ اور اپنی بدماشی قائم کرنے کے لیے یہ ان سے کام کرواتے ہیں. اور اس کے بعد جب اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اب ہمارے مطلب کا نہیں رہا، تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر نے ابھی یہ بتایا ان کو ابھی 2 دفعہ ان کو جو نا برین ہیمریج کا اٹیک ہوا ہے. ان کے سر میں کلاؤڈ بن گیا ہے، وہ مائنر سی وینیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بلاکیج ہو گئی ہے، یہ قدرتی طور پہ کھلے گی. میڈیسن ابھی ان کی چل رہی ہے، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور کوئی تقریباً 2.5 سے 3 مہینے جو نا انہوں نے خوراک نہیں کھائی، جو ویکنس کا باعث بنی. یہ نیڈل لگی ہوئی تھی، اسی سے خوراک لیکوڈ کے تھرو جا رہی تھی. اب یہ اللہ کا شکر ہے کافی سروائیو کر گئے ہیں، اور ان کو ویل چیئر پہ بٹھا بھی دیتے ہیں. دیکھیں کہ انسان اپنے ماضی کے اندر بڑی غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے، اور اس کو معاف کرنے اللہ کی ذات ہے، بندے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے آ کے ہی سب سے پہلے یہ کہ معافی مانگی ہے، باری تعالیٰ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہے مجھے معاف کر دے. اب ہم بھی ان لوگوں سے اور ان محسنوں سے، ان سے میری گزارش ہے کہ ہم ان کے برسر اقتدار میں جب وہ حاکم وقت تھے، ان ٹائم ہم آپ کے ساتھ چلتے رہے، اور آج بھی جب آپ تکلیف میں رہے تب بھی اور اب بھی ہمیں آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو بھی جانتے ہیں. لیکن خدا را تھوڑا رحم اور شفقت، جو آپ کا جان سار، آپ کا جیالہ. جفتار ایک یوٹیوب کا چینل ہے جس کی اینکر پرسن اس گلو بٹ کے گھر گئی اور اس نے سوالات پوچھے، اور اس کی حالت ظاہر اس کے بھائی سے پوچھی. تو اس کے بھائی نے اس کی حالت بتائی کہ نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ ہل سکتا ہے، نہ یہ اٹھ سکتا ہے، چل پھر نہیں سکتا. یہ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا ذہنی توازن بالکل خراب ہو چکا تھا، برین ہیمریج اس کو ہوا تھا، اور ابھی بھی اس کی وجہ سے یہ بستر مرگ پر ہے، اور یہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی جس کے ساتھ یہ کھانا اندر جسم میں لے کے جاتا تھا، اس کے علاوہ یہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. اب کچھ قدرے بہتری آئی ہے اور اس نے کھانا پینا شروع کیا ہے. دوائیوں کے ساتھ دیکھیں کس طرح ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ڈھیر دوائیوں کے ساتھ یہ انسان چل رہا ہے. مکافات عمل اللہ تعالیٰ کا ضرور ہے، اس قدرت کا یہ نظام ہے. مکافات عمل، جو کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ حق ظلم کرے گا، تو اس کا انجام اللہ یہی کرتے ہیں. قدرت اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دن بستر مرگ پر آتا ہے اور وہ ایریاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کر مرتا ہے. اس نے کتنے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچائی ہوگی، کتنے مظلوموں کی بد دعائیں اس نے لی ہوں گی. اس کے بعد کس مظلوم کی آسمان تک گئی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ کسی مظلوم کی نہ لینا، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا. مظلوم کی بد دعا عرش تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ قبولیت تک بھی بہت جلدی پہنچ جاتی ہے. یہ کس مظلوم کی بد دعا اس کو لگی ہوگی جس نے اس کی یہ حالت ظاہر کر دی. دوسری طرف دیکھیں کہ یہ سیاسی لوگوں کا، سیاسی باوے جو اپنے مطلب نکالنے کے لیے ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں، اور پھر جب مطلب پورا ہو جاتا ہے پھر ان لوگوں کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور پھر پوچھتے تک نہیں
کہ یہ ہمارا شخص، یہ ہمارا ورکر، یہ ہمدرد جو ہمارے ساتھ چلتا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرواتے رہے، اپنے مطلب اس سے نکلواتے رہے، یہ اب کس حال میں ہے، یہ اس کو پوچھتے تک بھی نہیں۔ یہ ایک زندہ جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے ہے۔ میں آج اپنے ہر پاکستانی مسلمان بھائی کو کہوں گا، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کو اگر اپنے مفاد میں کوئی اپنا ورکر مروانا بھی پڑ جائے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے، کہ آج کی یوتھ اپنے آپ کو ان سیاسی وڈیروں سے بچا کے رکھے۔ اللہ حافظ۔